بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر سامعین و ناظرین، ہمارے اکثر ملنے والے دوست احباب اپنی 3 قسم کی مشکلات ہمارے سامنے رکھتے ہیں، 3 قسم کے سوالات ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ ان 3 مشکلات کا حل بتائیں، ان 3 سوالات کے جوابات ہمیں دیں۔ تو سب سے پہلی مشکل جو اکثر پیش آتی ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں سستی ہو جاتی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ تو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جو آدمی شہوات میں مبتلا ہوگا، خواہشات نفسانیہ، لذات شیطانیہ میں جو پڑا ہوگا، تو لازمی بات ہے کہ نماز میں اسے ضرور سستی ہوگی۔ نماز وقت پر پابندی کے ساتھ وہ ادا نہیں کر سکے گا، اور اس کا حل قرآن کریم نے جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ سورہ مریم آیت نمبر 1:60 فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، کہ ان کے بعد ایسے نااہل لوگ آئے، ان کے جانشین بنے جنہوں نے نماز کو برباد کیا اور خواہشات و لذات میں پڑھ کر وہ بالآخر فسوف یلقون غیا، وہ جہنم میں پہنچے۔ تو یہاں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو شہوات میں مبتلا ہوگا تو وہ اپنی تجدید نظر کرے، نماز میں دیکھے، نماز میں لازمی اسے سستی ہوگی، اور پھر انہی شہوات میں مبتلا ہو کر مختلف قسم کے گناہوں میں پڑھ کر اپنی زندگی کی بربادی کا سبب خود بن رہا ہے۔ تو لہذا شہوات کو چھوڑ دے، نماز کی سستی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ جو پہلی مشکل ہے کہ نماز میں سستی ہو جاتی ہے، تو نماز میں سستی کو ختم کرنے کے لیے شہوات اور خواہشات کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ اور دوسری قسم کی مشکل جو پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ نیکی کی توفیق نہیں ملتی اور ہم بدبختی کا شکار ہیں۔ تو ہماری یہ بدبختی کیسے ختم ہوگی؟ ہم نیکی کی طرف کیسے مائل ہوں گے؟ کیسے راغب ہوں گے؟ تو اس کا حل بھی قرآن کریم نے بتایا ہے کہ جو شخص بدبختی کا شکار ہے، جو شخص نیکی کی عدم توفیق کا شکار ہے، تو اس کا والدہ کے ساتھ جو تعلق ہے، رابطہ ہے، اس میں کوئی نہ کوئی کمی ہے، والدہ کے ساتھ حسن سلوک میں کمی ہے، یا وہ والدہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے۔ تو لہذا اپنی والدہ کے ساتھ اپنا تعلق درست کر لے تو اس کی بدبختی ختم ہو جائے گی، نیکی کی جو توفیق نہیں مل رہی یہ چیز اس کی ختم ہو جائے گی۔ اور یہ قرآن کریم نے بتایا ہے، سورہ مریم آیت نمبر 32 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، کہ میں اپنی والدہ کا فرما بردار ہوں، اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنایا گیا ہوں، اور میں ظالم اور بدبخت نہیں بنایا گیا۔ تو بدبختی کیوں آتی ہے؟ نیکی کی توفیق کیوں نہیں ملتی؟ اور مختلف قسم کی یہ مشکلات کا شکار کیوں ہو جاتی ہیں؟ اس بدبختی کی وجہ سے مختلف قسم کی مصیبتیں کیوں گھیر لیتی ہیں؟ تو اس کا حل قرآن کریم نے یہ بتایا کہ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، اپنی والدہ کے فرما بردار بن جاؤ، تمہاری یہ مشکل بھی حل ہو جائے گی۔ اور تیسری قسم کی جو مشکل اکثر لوگوں کا جو شکوہ ہے، جو شکایت ہے، جو سوال ہے،
وہ یہ ہے کہ روزی تنگ ہے، تو روزی ہماری کیسے فراخ ہوگی؟ تو اس کے لیے بھی قرآن کریم نے ایک حل بتایا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 میں ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتی ہیں کہ جو قرآن و سنت سے، میرے ذکر سے، قرآن و سنت سے منہ موڑے گا، اعراض کرے گا، اس کے لیے ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے، ہم اس کی معیشت تنگ کر دیں گے، ہم اس کی روزی تنگ کر دیں گے۔ تو یہ جو روزی روٹی تنگ ہو رہی ہے تو ضرور ہمارے اندر کوئی ایسی خامی پائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے ہم اس مشکل کا شکار ہیں۔ تو قرآن کریم نے اس کا حل بتایا، اور وہ حل یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے قرآن کے ساتھ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اللہ رب العزت کے قرآن اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں، یہ تعلق استوار کر لیں۔ یہ تعلق جب مضبوط ہوگا تو پھر یہ مشکل بھی ختم ہو جائے گی، روزی فراخ ہو جائے گی، اور زندگی میں آنے والی بہت سی قسم کی مشکلات وہ ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ تو یہ تین چیزوں کا، تین مشکلات کا حل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ اگر نمازوں میں سستی ہے تو پھر وہ آدمی شہوات میں، خواہشات میں مبتلا ہے، لہذا ان چیزوں کو چھوڑ دے۔ اور اگر بدبختی کا شکار ہے، نیکی کی توفیق نہیں مل رہی، تو پھر اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ اور روزی تنگ ہے، تیسرا مسئلہ، تیسری مشکل، روزی تنگ ہے، روزی فراخ کرنا چاہتی ہیں تو پھر قرآن و سنت کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنانا پڑے گا۔ تو یہ تین مشکلات ہیں، اور ان تینوں کے حل قرآن کریم نے بتائے ہیں، اور اسی کے مطابق اگر اسی حل کو لے کر ہم چلیں گے تو انشاءاللہ ہماری نماز کی سستی بھی ختم ہوگی، ہماری بدبختی بھی ختم ہوگی، ہماری زندگی کی، ہماری روزی کی تنگی بھی ختم ہوگی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔